ویلکم ٹو مائی چینل ناولس چیپٹر. آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ماسی ناول کی ایپیسوڈ 8. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو اگر سفر نہیں کرتے، اگر مطالعہ نہیں کرتے، اگر زندگی کی آوازیں نہیں سنتے، اگر خود کو نہیں سراہتے. تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب خود توقیری کو قتل کرتے ہو، جب دوسروں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں. تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب اپنی عادتوں کے اسیر بن جاتے ہو، ہر روز لگے بندھے رستوں پر چلتے رہتے ہو، اگر اپنے معمولات نہیں بدلتے، اگر مختلف رنگ نہیں پہنتے، اگر اجنبیوں سے باتیں نہیں کرتے. تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب عشق سے اور اس کا ہنگامہ خیزوں سے جان چھڑاتے ہو، اور ان سے جنہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خوشی سے دمکنے لگتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں. تم دھیرے دھیرے مر جاؤ گے اگر خطرہ مول نہ لوگے یہ جاننے کو کہ نامعلوم کتنا محفوظ ہے. اگر خوابوں کی تلاش میں نہ نکلو گے، زندگی میں کم از کم ایک بار منطق سے نہ بھاگو گے، خود کو قطرہ قطرہ مرنے نہ دینا، خوش رہنا نہ بھولنا. اور وہ کسی ایسے ہی مقام سے گزر رہی تھی. وہ اندر سے شاید مر چکی تھی. اس کی لمبی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی. جانے کی سوچ میں ڈوبی تھی جب شوری نے اسے پکارا، میم، میم ہم پہنچ چکے ہیں. وہ ہوش ہی دنیا میں لوٹی تھی. گردن موڑ کر شیشے پار دیکھا تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا. کیمرہ مین اور مائک تھا میں رپورٹر پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب تھے. وہ اس وقت گہرے گلے اور بغیر بازوں کی ایک لمبی زمین کو چھوتی سرخ میکسی میں ملبوس تھی. اس کے بال اسٹائلش انداز کے جوڑے میں قید تھے، جبکہ دونوں طرف سے چند لٹیں نکل کر اس کی کالر بون کو چھوتی تھیں. کانوں میں ننھے آویزے جگمگ کر رہے تھے، جبکہ ہاتھ میں انتہائی مہنگا کلچ تھامے وہ گہری سانس لیتی باہر نکلی جب شوری نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. اسے دیکھتے ہی روشنی کا سیلاب امٹ آیا تھا. میڈیا کے ہزاروں سوال اس کی نظر ہوئے تھے. وہ اسے ایک سیکنڈ کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن اگر وہ رک کر میڈیا کو جواب دیتی تو وہ ہیزل تھوڑی کہلاتی. اپنے گارڈز کی موجودگی میں لمبی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک رپورٹر کی آواز اسی کانوں تک ٹکرائی. سنا ہے آپ کا پھر سے بریک اپ ہو گیا ہے. آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو اب مردوں میں دلچسپی نہیں رہی، اس لیے آپ سب کو ڈمپ کر رہی ہیں. یہ بات ایسی تھی کہ جو اس کے دل پر لگی تھی. وہ ایک پل کو رکی تھی. اندر کہیں آگ کا الاؤ دہک چکا تھا. اس کے چہرے کے نیم نقش تن چکے تھے. وہ دھیرے سے اپنے بائیں جانب پلٹی اور بہت ہی صاف الفاظ میں انگلش میں ایک گالی اس رپورٹر کی نظر کی اور اندر کی جانب بڑھ گئی. اب یہ خبر اخبار کی پہلی صفحے پر جانے کتنے دن چھپنے والی تھی کہ مشہور ماڈل اور سپر اسٹار ہیزل نے رپورٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. ریسٹورینٹ کے مینیجر نے اس کا بیگ باہر پھینکتے غصے سے کہا تھا. شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے بالوں والی لڑکی کا حشر نشر کر دیں. لڑکی نے جب یہ بھینچے اپنا بیگ اٹھایا. یہ اس کی 9ویں جاب تھی جہاں سے نکالا جا چکا تھا، اور اس جاب سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مکہ مار کر ایک کسٹمر کا ناک پھوڑ دیا تھا. اگر پولیس آ جاتی تو معاملہ بڑھ جاتا، اس لیے ریسٹورینٹ والوں نے کسٹمر کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے نکال دیا تھا. ابھی اس وقت مینیجر کی باتیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھی، اس لیے اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور وہاں سے پلٹ آیا. غصہ تو اسے بہت آیا ہوا تھا، لیکن ابھی اسے نئی جاب ڈھونڈنی تھی. وہ 1 ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کہیں ٹک نہیں پاتا تھا. وہ کام ہی ایسے کرتا تھا کہ اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، اور وجہ یہی بنتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی کی ناک پھوڑ دیتا، جبڑا یا پھر ہاتھ توڑ دیتا تھا. ایک بار تو اس نے سر بھی پھوڑ دیا تھا، اور جس کا سر پھڑا تھا اسے 7 ٹانکے لگے تھے. ابھی وہ بیگ اٹھا کر چند قدم ہی چلا تھا جب وہ مینیجر کی دی گئی حرام کی اولاد گالی پر تیزی سے واپس پلٹا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا. یقیناً مینیجر کا جبڑا ٹوٹ چکا ہوتا. باقی سب یہ دیکھ کر اسے پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے. میرے خیال سے تم زیادہ بکواس کر رہے تھے. آئندہ کسی کو گالی دیتے وقت اس موقع کو لازمی یاد رکھنا. وہ اسے وارن کرتا واپس پلٹ گیا تھا. یہاں پہ کرتے ہیں ماسی ناول کی ایپیسوڈ 8 کو اینڈ. پروٹیکٹ یور فیتھ. اللہ حافظ.